السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن۔ بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پر پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، کل کی نشست میں میں نے نماز کے فرائض کے تعلق سے کچھ بتایا تھا، اور 3 فرائض میں نے تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات، 3 فرض میں نے بتا بھی دیے تھے، اور ان کے تعلق سے جو ضروری مسائل تھے وہ بھی میں نے آپ حضرات کو کوشش گزار کر دیے تھے۔ آج کا میرا انہوں نے سخن ہے نماز کے فرائض ہی مکمل کرنے کے لیے۔ آج نماز کا چوتھا فرض رکوع۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ آج اس تعلق سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور رکوع کا کامل درجہ کیا ہے؟ تو رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ حضرات ادرا یہ رکوع جو ہے نماز میں، یہ رکوع جو ہے، اس کی خصوصیت دیکھیں آپ۔ رکوع ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسرا یعنی معراج عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تھی تب تک رکوع نہ تھا۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ نے اسے ادا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا، یہ سنت کی خصوصیت ہے حضرات۔ آج رکوع کو ہم لوگ صحیح نہیں ادا کر پا رہے، جو کہ خصوصی تحفہ ہمارے لیے حضرات۔ یہ رکوع، لیکن رکوع کے تعلق سے کچھ مسائل جن کا سمجھنا ضروری ہے، سن لیں آپ حضرات۔ ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے، اگر بھول کر 2 رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ رکوع میں سبحان رب العظیم کہتے وقت عظیم کے زوئے کو خوب احتیاط سے ادا کریں۔ کچھ لوگ زوئے کے بجائے جیم ادا کرتے ہیں، یعنی عظیم کے بجائے عجیم پڑھتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے معنوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ اس فرق کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اب اس کا معنی کیا ہوا؟ سبحان ربی العظیم صحیح طریقے جب آپ نے ادا کیا تو اس کا معنی ہے پاک ہے میرا رب جو بزرگ اور عظمت والا ہے۔ اب اگر کوئی، چونکہ عظیم کے معنی بڑا، بزرگ، کلاں، عظمت والا وغیرہ ہوتے ہیں، اب اگر کوئی عظیم کے بجائے سیدھا سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، عجیم جیم کا حرف سے ادا ہوتا ہے، تو عجیم کے معنی گونگا کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عجیم کی نسبت کرنا سخت منع ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے میں بہت دھیان دیں۔ اگر کوئی شخص حرف ضا ادا نہ کر سکے تو وہ سبحان رب العظیم کی جگہ پر سبحان رب الکریم کہہ لے۔ مسئلہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں،
عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں ہے، جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے، بلکہ پیٹھ کے برابر اس کا سر ہونا چاہیے، پیٹھ کے سیدھ کے برابر ہو۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں، پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھی نہ کرے، یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ ہم کو سمیع اللہ لمن حمدہ کب شروع کرنا ہے اور کس وقت ختم کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھے اور اس پر حرکت ظاہر نہ کرے، اور دال کو بھی کھینچ کر نہ بڑھائے، اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ تو وہ سمیع اللہ کی سین سے اٹھنا شروع کرے اور حمدہ کی ہے جو ادا ہو تو سیدھا کھڑا ہو جائے۔ صرف ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد، اور شروع میں اللہم کہنا اور زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ ہماری نظر جو ہے اپنے قدموں کی پشت پر ہونا چاہیے، قدموں پر۔ مسئلہ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی بھی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمدہ کی ہا کو سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے۔ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو کب ادا کریں، کیسے ادا کریں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے، یعنی اٹھنا جب شروع کرے تو سمیع اللہ کی سین سے شروع کرے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ حمدہ میں جو ہے کہ ہا جو ہے وہ کب ادا ہو، ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ مسئلہ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ مسئلہ رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا، یعنی قومہ میں کھڑا رہنا، یہ واجب ہے۔ حضرات اب یہاں پر تھوڑا غور کرنے کی بات ہے
کہ اکثر لوگ نمازی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں اور رکوع میں گئے اور رکوع سے جب انہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سیدھے کھڑے بھی بہت سے لوگ نہیں ہو پائے اور فوراً چلے گئے سجدے میں. سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پائے اور فوراً سجدے میں چلے گئے. تو ان کا ایک رکن چھوٹ گیا. اگر سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ایک رکن چھوٹ گیا. کون سا؟ قوما. اور قوما جو چھوٹا ہے، قوما میں کھڑا رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. انہوں نے واجب ترک کر دیا. اور جب واجب چھوٹ گیا تو اگر آپ سے سہون چھوٹا بھولے سے دھوکے سے تو سجدہ سہو سے نماز ہے. لیکن اگر آپ نے قصدن آپ کی عادت ہی بنی چھوڑنے کی ہے تو پھر نماز کہاں ہوئی؟ پھر تو نماز دہرانا واجب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں. سمیع اللہ کی سین سے شروع کریں کہنا اور حمدہ کی ہاں پہ جا کے سیدھے کھڑے ہوں، اور جب سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر کہے کھڑے ہو کر کے اللہم ربنا ولک الحمد. اب بتائیے آپ جو لوگ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں سیدھے، تو ربنا ولک الحمد وہ کب کہتے ہیں؟ وہ کس وقت کہتے ہوں گے؟ ان کا قوما گیا، واجب چھوٹ گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ خوب دھیان رکھیں کہ یہ رکن ہے، ایک اس کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. مثلا اگر کسی نے سہمن رکوع میں سبحان رب العالی یا سجدے میں سبحان رب العظیم پڑھا، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی. یہ رکوع کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا، آپ نے سن لیے ہیں. اب یہ نماز کا 5واں فرض سجدہ آتا ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے. حدیث شریف میں ہے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ حرام. اس لیے میرے اعلیٰ سرکار نے ایک بہت آپ کا رسالہ بھی الزبط الزکیہ لتحریم سجود تحیہ کے نام سے اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے. آپ اس کا مطالعہ کریں. سجدے کے تعلق سے کچھ مسائل ان کو بھی سماعت کر لیں. مسئلہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیڑ زمین سے لگنا شرط یعنی فرض ہے. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوئی. سجدہ کریں ہم تو ہمارے پیر کی انگلیوں کے پیڑ زمین سے لگنے کا حکم ہے. ایک ایک انگلی کا، پیر کی ایک انگلی کا پیڑ لگنا تو فرض ہے. اور سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیڑ لگنا، زمین سے لگنا، یہ سنت ہے. اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگنا یہ واجب ہے. ایک ایک پیڑ کا لگنا تو فرض ہے، 3 کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیڑ لگنا یہ سنت ہے. اب اگر کسی نے اس طریقے سے سجدہ کیا، اس کے پیر اٹھے رہے، سیدھے کھڑے رہے، اور پیر کی انگلیوں کے پیڑ زمین سے نہ لگے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں اس کا ہوا. مسئلہ سجدے میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے. سجدے میں 10 انگلیوں کا پیر کی انگلیوں کا قبلہ رو ہونا سنت ہے. یعنی تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پیٹ ہی نہیں لگیں گے تو کیسے قبلہ رو ہوں گے؟ قبلہ رو ہونے کے لیے پیٹ لگنا ضروری. مسئلہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. مسئلہ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو. ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا واجب ہے.
سجدے میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اللہم اغفری کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ اب وہ لوگ جو پہلا سجدہ انہوں نے کیا اور اللہ اکبر کے سیدھے بیٹھ نہیں پائے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، بعض لوگ تو سیدھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں بلکہ تھوڑا سا اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے، تو ان کا یہ یہاں پر جلسہ جو رکن ہے یہ واجب ہے اور یہ ان کا چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو سیدھے بیٹھ جاؤ، جیسے تحیات پڑھنے بیٹھتے قاعدہ میں اس طریقے سے بیٹھ جائیں، اور کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ مسئلہ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ جیسے کہ قوما رکوع کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ مسئلہ مرد کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہوں، اور دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے، اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو رکھنا سنت ہے۔ اب یہاں اس مسئلے سے بھی سمجھ لو کہ ہماری انگلیاں جو ہیں ملی ہوئی بھی نہ ہوں، اور ملی مطلب یہ الگ بھی نہ ہوں، اور جس اپنے حال پر ان کو رکھیں، اور دونوں سجدے میں جب انگلیاں رکھیں اپنی اس پر اپنے رانوں پر تو ہاتھوں انگلیاں سے ملی ہوئی ہوں، لیکن ان کا قبلہ رو ہونا رکھنا یہ سنت ہے۔ وہ لوگ اکثر بہت سے ایسے بھی نمازی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں اور قاعدہ میں جب بیٹھے تو ان کی انگلیاں جب وہ گھٹنے پر رکھتے ہیں نا تو ان کی انگلیاں نیچے کے لیے ہو جاتی ہیں، قبلے کی بجائے نیچے، آگے انہوں نے بڑھا دیا ہاتھ تو جہاں آپ سے ڈھلان شروع ہوتا وہاں پر انہوں نے ہاتھ جھکا دیا، انگلیاں نیچے ہو گئیں، جبکہ قبلہ رو ہونا رکھنا سنت ہے۔ تو قبلہ رو رکھنے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹانا پڑے گا، ہاتھ کو پورا ہاتھ ہمارا گھٹنوں پر ہی رکھا ہو، انگلیاں اسے قبلہ رو ہوں، یہ خوب دھیان رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے جلسے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھے۔ سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں جب جائیں گے تو پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں زمین پر، گھٹنے بعد میں لگتے ہیں۔ اگر کوئی معذور ہے، ایسا ہے کہ کمزور ہے یا کوئی تکلیف ایسی ہے جو کہ بغیر ٹیک کے نہیں سجدے میں جا پائے گا تو وہ تو معذور ہے، لیکن غیر معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین سے لگیں، پھر ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھنے میں یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے ہاتھ، بہت سے لوگ دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں ان پر سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاتھ ایسی جگہ پر ہوں کہ اگر ہمارے کان سے اگر پانی ٹپکے تو ہمارے انگوٹھے کے ناخن پر پانی گرے، ایسی میرے ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر دھیان رکھیں۔ بہت سے لوگ سجدے میں جب تو ہمارے سب سے پہلے کیا لگنا چاہیے؟ گھٹنے، پھر کیا لگیں ہمارے؟ گھٹنے کے بعد ہمارے لگیں گے ہاتھ، ہاتھ کے بعد کیا؟ ناک، اور ناک کے بعد پھر پیشانی۔ اب جو چیز لگتی جا رہی ترتیب بار وہ جم جائے، لیکن دیکھا گیا ہے بعض لوگوں کو گئے سجدے میں تو اس طرح لگاتے چلے گئے، اور ناک جب زمین سے لگی ہے، لیکن جب پیشانی لگائی تو انہوں نے پیشانی ویسے زور دیا، ناک اوپر اٹھا لی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ پیشانی جمے، ناک دبے،
ہاتھ خوب جمیں، گھٹنے خوب جم جائیں، تب سجدے میں کہیے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم۔ سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ، آخر میں گھٹنے اٹھانا۔ سنت طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب وہ لوگ پیشانی جب رکھتے ہیں تو ناک اٹھا لیتے ہیں، خلاف سنت۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا خوب دھیان رکھو۔ مسائل میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اپنی نمازوں کو درست کر لیجیے میرے بھائیوں۔ مسئلہ مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدے میں بازو کو کربٹوں سے جدا رکھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے۔ علاوہ ازیں سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے۔ بہت سے لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو کوہنی تک بچھا دیتے ہیں، تو کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے۔ عورت کے لیے سنت ہے یہ کہ وہ سمٹ کا سجدہ کرے، یعنی بازو کو کربٹ سے، پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ یہ عورت کو سجدے کرنے کا طریقہ ہے۔ اب وہ ہمارے نمازی بھائی جو نماز پڑھتے ہیں بہت صحیح سے، جو پوری ان کوہنیوں زمین کو ہاتھ بچھا دیا، تو گویا وہ عورت کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز پر دھیان دو، جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں یہ صرف آپ کی نماز صحیح آپ پڑھیں، نماز صحیح ادا کریں، ارکان جتنے نماز ہیں وہ صحیح ادا کریں۔ تھوڑا غور سے ان کو سنیں بھی حضرات۔ مسئلہ دوسری رکعت کے لیے سجدے سے اٹھ کر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن اگر کمزوری وغیرہ عذر کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ معذور کے لیے، کمزور کے لیے تو یہ اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن رخصتی ہے۔ اب یہ تھوڑی اچھے خاصے ہے اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ مسئلہ سجدے میں نظر ہماری کہاں ہونا چاہیے؟ تو سجدے میں نظر ہماری ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ سجدے میں نظر ہماری ناک پر رہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے جب نیت باندھی، ہماری نظر سجدے کی جگہ پر، قیام میں سجدے کی جگہ پر، اور رکوع میں قدم کی پشتوں پر، قدموں کی پشت پر، اور سجدے میں ناک پر نظر رہنا چاہیے۔ مسئلہ اگر سجدے میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف خالی مس ہوئی، یعنی لگی، ٹچ ہوئی بس خالی، تو نماز مکروہ تحریمی واجب العادہ، ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اب وہ لوگ جو پیشانی لگانے میں ناک اٹھا لیتے ہیں تو وہ تو نماز ان کی گئی سرے سے۔ اس لیے یہ دھیان رکھو کہ ہماری ناک زمین پر صرف مس نہ ہو، خالی لگے نہ، بلکہ ناک دبنا ضروری ہے، نرم ہڈی تک، ناک نرم ہڈی تک جو ہے یہ دبے، بلکہ ناک کا زمین پر صرف مس ہو کر نماز جو پڑھی جائے گی تو مغرب تحریمی واجب الادا ہوگی۔ اسی لیے کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ بھی ہے، کمانی دار اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا اس پر نماز نہ پڑھی نہ ہوگی۔ مسئلہ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول وغیرہ دانوں میں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے ہیں کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ گلوبند، پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدے کی جگہ قدم کی جگہ کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ مسئلہ سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب افضل ہے۔ مسئلہ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری۔ مسئلہ ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا تو جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ اس شخص کی نماز میں شریک ہے،
یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا جائز، اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا وہ نماز میں نہیں، یا نماز میں تو ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے، اور سجدہ کرنے والے کی نماز میں شریک نہیں ہے، یعنی دونوں الگ الگ نماز نماز پڑھتے ہیں ہوئے، تو سجدہ نہ ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ صاحب کرے، کیونکہ واجب ترک ہوا اور فرض ادا ہو گیا، سجدہ صاحب لازم ہے۔ مسئلہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز کا اعادہ کرے۔ مسئلہ سجدے میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدے سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا، یہ بھی ایک مستحب ہے۔ یہ سجدے کے تعلق جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں ان کو تھوڑا غور سے سماعت کر لیا آپ حضرات، تاکہ نماز ہماری صحیح ادا ہو۔ اور جو ہم نے سجدے کے تعلق سے اور رکوع کے تعلق سے جو مسائل بتائے ہیں ان پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو نماز کیسے درست ہوگی؟ میں چاہتا ہوں میرے بھائی جتنے بھی ہیں وہ نماز کے تعلق سے تھوڑا دھیان دے لیں، وہ سمجھ لیں۔ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم کو اور آپ سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب